تو لا الہ الا اللہ کی تکرار سے ہمارے ایمان جو کمزور پڑ گئے ہوتے ہیں ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے، تو لا الہ الا اللہ کی تکرار سے ایمان دوبارہ کامل ہوتے ہیں۔ یہ فقیر یہ کہتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اگر آپ سے 1100 تسبیح نہیں پڑھی جاتی نا تو یار کم سے کم ایک تسبیح تو پڑھ سکتے ہو روزانہ، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح۔ اب اگر ایک تسبیح بھی نہ پڑھ سکیں لا الہ الا اللہ کی تو پھر اس سے زیادہ تو ہم برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو دھونے کے لیے روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر اپنا ایمان جو اپنے آپ تو کمزور کیا کوئی باہر جا کے مضبوط نہیں کرے گا۔ لا الہ الا اللہ آپ کے منہ میں زبان ہے، کلمہ آتا ہے، بزرگوں کی طرف سے خاص اجازت، ایک تو کلمہ پڑھا جاتا ہے، پھر یہ ایک اجازت خاص ہے، یہ تیل لسانی وظیفہ ہے نا، اس کی باقاعدہ اجازت دی جاتی ہے۔ اب کلمہ سارے پڑھتے ہیں، کلمہ سب پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، 1100 نہیں 11,000 پڑھے، 11 لاکھ بار پڑھے، 11 کروڑ بار پڑھے، لیکن وہ جو بزرگوں کی اجازت سے پڑھا جاتا ہے، جو بزرگوں کی اجازت سے پڑھا جاتا ہے، اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے ناقص زبان کا پڑھنے کا ہمیں ثواب تو ملتا ہے، لیکن وہ اثر ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ جو ہمارے سلسلے کے سینکڑوں مشائخ آقا علیہ السلام سے لے کر ہمارے مرشدان گرامی تک، ان سب کی زبانوں نے جو یہ کلمہ پڑھا ہے نا، وہ اثر جو ہوگا وہاں پہ وہ ہماری زبان میں نہیں ہوگا، پڑھنے میں ہمیں ثواب تو ملے گا اس کا۔ اگر اثر ڈالنا ہے اندر تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جب کسی صاحب سلسلہ سے جب کوئی اجازت ملتی ہے کہ ہماری طرف سے آپ کلمہ پڑھا کرو، کلمہ تو پڑھتا ہوں میں، آپ مجھے کلمہ پڑھنے کی تو کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے، یہ تو پڑھتا ہوں روزانہ نماز کے بعد زور سے ہم ضربے لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، فرض نماز کے بعد مساجد کے اندر زور سے 5 ٹائم، حضرت 5 ٹائم تکرار کرتے ہیں ہم، 5 ٹائم تکرار کرتے ہیں، بھلے آپ 5 ٹائم کریں، 6 ٹائم کریں، 7 ٹائم کریں، لیکن مشائخ کے کہنے پہ آپ ایک دفعہ کریں، آپ کی اپنی مرضی کے 5 ٹائم اور مشائخ کی مرضی کی اجازت سے دیا ہوا وہ 1 ٹائم، آپ کے 5 ٹائم پر بھاری ہوگا۔ جس طرح فرمایا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، سالہ سال کی بے ریا عبادت جس میں دکھاوا نہ ہو، خالص اللہ کے لیے کی گئی ہو، سالہ سال کی ایسی خالص عبادت سے بھی وہ لمحہ زیادہ بہتر ہے جو تم نے کسی اللہ والے کی صحبت میں گزارا ہے۔ وہ بھاری آپ کی سینکڑوں سال کی عبادت کے اوپر ہماری سینکڑوں سال کی عبادت فرماتے ہیں ایک طرف، اور وہ ایک لمحہ جو کبھی تم نے کسی اللہ والے کے پاس گزارا ہے وہ لمحہ جو ہے تمہاری اپنی سینکڑوں سال کی عبادت بھاری ہوگا۔ کیوں؟ ہم پرفیکٹ اپنے آپ کو بول ہی نہیں سکتے کہ ہماری عبادت بالکل پرفیکٹ ہے، نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ جن کے ناموں کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا ہوا ہے، وہ جن کے ناموں کے آگے رحمۃ اللہ علیہ لگا ہوا ہے، جن کے ناموں کے آگے علیہ السلام لگا ہوا ہے، ان جن سے دین زندہ ہے، ان کی زبان سے جو کلمہ نکل، ان کی زبان جو اجازت ملی کہ اب یہ کلمہ پڑھیں آپ، تو پھر وہ اثر اس میں آتا ہے۔ اس کو اور مزید سمجھ لیں، تیل ثانی اگر آپ اس کی پابندی کریں گے نا اگر پڑھنے کی، تو اس سے زبان میں تاثیر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ 1100 کی تکرار کیوں ہے؟ صحابہ کرام کو ایک دفعہ پڑھا کافی ہوتا تھا، ہم 1100 بار پڑھیں کیوں؟ صحابہ کرام ایک دفعہ پڑھیں اور زبان میں اثر آ جائے، ہم 1100 بار پڑھیں، 11,000 بار پڑھیں، تب بھی اثر آہستہ آہستہ آئے گا، ایک رات میں نہیں آتا، تب بھی وہ ایک دفعہ پڑھیں تو اثر آ جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں صحبت رسول اللہ موجود تھی، وہ حضور کی صحبت کی فیض و برکات میں پڑھا کرتے تھے، حضور کی صحبت کے اثرات ان پر غالب تھے۔ ہم جن چکروں میں پڑھے ہوئے وہ ان تمام باتوں سے نکل چکے تھے، یہ جھوٹ، بغض، کینہ، حسد، ظاہری اور باطنی بیماریاں وہ اس سے پاک ہو چکے تھے۔
اور سب سے بڑی بات وہی کہ حضور کے صحبت میں رہتے تھے، تو وہ ایک دفعہ بھی پڑھ کے آگے نکل جاتے تھے، کام ہو جاتا تھا۔ ہمیں کیوں کہا گیا کہ یہ کلمہ آپ 1100 بار پڑھو ایمان تازہ کرنے کے لیے؟ کیوں؟ ہمارے پاس صحبت رسول نہیں ہے اور ہمارے زبانیں بھی وہ نہیں۔ تو اب جو ہم نے جو شروع میں کہا، جو ہم نے بگاڑ پیدا کر لی ہیں، تو بگاڑ کو درست کرنے کے لیے اب تکرار کرنی پڑے گی۔ اب ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار، سینکڑوں بار نہیں، ہزارہا بار کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اس فقیر کے دادا مرشد حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ گل محمد جان براوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو اپنی شان کے مطابق مزید بلند فرمائے۔ اب یہ اس وظیفے کے فقیر آپ کو اثر بتا رہا ہے۔ آپ ایک دفعہ کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے، تو یہ بھیڑ کے یا بکری کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے، یہ شرارت کرنے پر آئے نا تو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو دور کرو تو پھر واپس آتے ہیں، وہ اپنی شرارت کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت مطالعہ فرما رہے تھے، اور وہ جو بھیڑ کا یا بکری کا بچہ تھا وہ حضرت قریب آیا، حضرت نے اس کو دور کیا، پھر قریب آ گیا، حضرت اس کو دور کرتے تھے اور پھر واپس۔ اب وہ مطالعے میں دخل اندازی ہو رہی تھی، دینی کے تو مطالعہ فرمایا تھے سب۔ تو جب وہ بار بار آ کے اس نے تنگ کیا نا، تو چونکہ صاحب قرآنی آیات یا حدیث کا مطالعہ فرما رہے تھے، تو اس بات پر صاحب کو جلال آ گیا۔ اب جب جلال آیا تو جیسی جلال آیا تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اس کے لیے، اس جانور کے لیے نکلا، فرمایا کہ تیرے پیٹ میں درد پڑے تو مرے۔ ادھر سے یہ نکلا ہے اور ادھر وہ گر کے تڑپنے لگا، ادھر سے نکلا ادھر گر کے تڑپنے لگا۔ حضرت نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہوا، تو آپ نے آواز دے کے خادم کو کہا فوراً چھری لے کے آؤ، چھری لے کے آؤ، اس کو ذبح کرو۔ ہمارے منہ سے نکل گیا یہ زندہ نہیں بچے گا۔ یہ تھی لا الہ الا اللہ کا تکرار کا اثر۔ تو ہم جب پڑھتے تو ان کی اجازت سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھیں گے ثواب ملے گا، اجازت سے اثر بھی آئے گا۔ اگر ہم کنٹینیو پڑھیں اس کو اسی طرح جس طرح بتایا گیا اس طرح عمل کریں تو پھر وہ اثر بھی آئے گا ان زبانوں مبارک کا۔ اسی طرح حضرت ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، تو پیچھے آپ کے خلیفہ صاحب بھی چل رہے تھے، تو خلیفہ صاحب کہتے ہیں میں نے سامنے سے دیکھا ایک سانپ آ رہا تھا، بڑا ناک تھا، بڑا ناک تھا، حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ سامنے سانپ آ رہا ہے تو میں نے کہا حضرت سامنے ناگ آ رہا ہے، تو حضرت بڑے اطمینان سے اس کو دیکھا، حضرت خواجہ گل محمد جان براوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو بڑے اطمینان سے آپ نے دیکھا اور بس ایسے تسبیح والا ہاتھ اس کی طرف ایسے کر کے فرمایا اللہ، اس میں ذات، اس میں نہیں کہا یا رحمان یا رحیم، جو عطا کیا گیا وہی آگے کیا، جس کی تکرار کرتے تھے وہی زبان پر آیا۔ تسبیح اٹھا کے اس کی تسبیح کا استعمال ایسے کہ جیسے کوئی بندوق ہے، ایسے تسبیح اس کی طرف کر کے نا فرمایا کہ اللہ، تو خلیفہ صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت کی زبان جیسے ہی نکلا نا اللہ، تو سانپ سر سے چرنا شروع ہوا، دم تک چر کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ کوئی گولی نہیں ماری، کوئی پتھر اٹھا کے نہیں پھینکا، اس کا کوئی خوف بھی طاری نہیں ہوا، بس اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہی نام کی برکت ہوتی ہے کہ پھر خوف ختم ہو جاتے ہیں، صرف اس کا خوف باقی رہتا ہے۔ تو تحلیل ثانی یعنی زبانی ذکر جو تسبیح ہے، اس کو کنٹینیو کریں۔